ہی وہ عظیم رہنما بن کر اس کائنات میں ظاہر ہوئے کہ جنہوں نے ریاست مدینہ کا ارتقاء اور اس کا پھیلاؤ تھوڑے ہی عرصے میں جزیرہ نما عرب، جنوبی فلسطین اور جنوبی عراق میں وہ خانہ بدوش جو باہم جنگ و جدل میں مبتلا رہتے، ان سب کو ایک دائرہ کار میں رکھتے ہوئے اسلام کے خوبصورت تصور کے ساتھ متصف کر دیا۔ سلیمان اس کو تھوڑا ادھر کر دو نا، وہ بھی بنا لیں گے۔ اسلام کا جو خوبصورت امتیاز ہے ہمیں بہت سے معاملات جن کا تعلق انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ساتھ بھی ہے، اور ایک ریاست اور ایک معاشرت اور لوگوں کے جو احوال ہیں ان سے متعلق بھی ہے۔ ہماری آج کی گفتگو بڑی اہم ہوگی۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ معاہدات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عصر حاضر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاہدے کیے جو غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہیں، جو مسلم قبائل کے مابین بھی ہیں۔ ان معاہدات کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو معاہدات کیے اس کا اسلامی ریاست کی سیاست، معیشت، معاشرت، اقتصادیت پر کیا اثر پڑا، اس کے پیچھے کون سے ایسے راز کار فرما ہیں کہ نبوی حکمت عملی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ہمیں اسلام پھلتا پھولتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ جو معاہدات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، آج ہم ان معاہدات نبوی کا انالیسز اور جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مکہ مکرمہ کے 13 سال مکی دور اعلان نبوت کے بعد مختلف مسائل، مشکلات سے یہ سلسلہ گزرا، اور اس کے بعد مدنی دور کے 10 سال جس میں اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کہ مدینہ منورہ کے 10 سال میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً 10 لاکھ مربع میل تک اسلام کے پرچم کو لہرا دیا، اور اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا، ایسی حکمت عملی اپنائی کہ آج غیر بھی اس حکمت عملی کا اعتراف کرتے ہیں۔ ان حکمت عملی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو ہے معاہدات، کانٹریکٹ۔ آپ نے مختلف معاہدات کیے، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ ان معاہدات کے ذریعے اسلام کے خلاف اٹھنے والی جتنی سازشیں ہیں ان سازشوں کو دبا دیا جائے۔ سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ معاہدہ کیا ہے؟ معاہدہ اور عہد، یہ لفظ اکثر آپ سنتے ہیں، اس سے مراد میثاق ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ اصطلاح میں معاہدہ کہتے ہیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے درمیان طے ہونے والا رضامندی کا وہ معاملہ ہے جس کا قانونی طور پر نفاذ ہو سکے۔ یہ 2 اشخاص کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، 2 فریقین کے درمیان بھی ہو سکتا ہے،
دو ملکوں کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو میثاق بھی کہتے ہیں، یا اس میں حلف کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقام پہ اس کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بڑی بڑی طاقتیں جو غیر مسلم تھیں ان کو اسلام کے انڈر کرنے کے لیے ان سے ایسے ایسے معاہدے کیے کہ بالآخر وہ اپنے معاہدے میں لکھی ہوئی باتوں کی وجہ سے ایک دن ہمارے آقا کے قدموں میں جھکے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اے نبی اگر وہ گروہ یا دشمن صلح کی طرف مائل ہو جائیں فَجْنَحْ لَهَا، تو آپ ان سے صلح کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ بھروسہ کریں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب اسلام تشدد کی راہوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کسی مقام پر امن، محبت اور صلح کے ساتھ معاملہ طے پا جاتا ہے تو اس کو طے کر کے مسلمانوں کی زندگی کے معاملات، معاشی، معاشرتی، اقتصادی اور مذہبی راہوں کو ہموار کرنے کے لیے مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح ان چیزوں کو مواقع کے طور پر شامل کرنا چاہیے۔ اب معاہدہ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے تجارتی معاہدہ جو ملکوں یا اقوام کے مابین باہم تجارت کے فروغ کے لیے ہوتا ہے، اسے تجارتی معاہدہ کہتے ہیں۔ عموماً ہمارا دوسرے ممالک کے ساتھ، بھارت سے اور افغانستان سے، ایران سے، کئی ممالک سے ہمارا تجارتی معاہدہ ہوتا ہے، ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، یہ تجارتی معاہدہ ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے جنگ بندی کا معاہدہ، اگر آپس میں لڑائی چلتی رہے، جیسے کہ بھارت کا اور ہمارا 1965 میں مقابلہ ہوا، پھر ایک معاہدے کے تحت پھر وہ جنگ روک دی جاتی ہے، تو یہ ہوتا ہے جنگ بندی کا معاہدہ۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار مکہ کسی بھی طور پر باز نہیں آ رہے، تو 6 ہجری میں ان سے بیٹھ کے ایک معاہدہ ہوا جس کو تاریخ میں صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ صلح حدیبیہ، اس کو جنگ بندی کا معاہدہ کہتے ہیں۔ اس سے پھر اہل مکہ اور مدینہ کے درمیان لڑائیاں بند ہو گئیں، جنگ و جدل کی کیفیات رک گئی۔ اسی طرح ہوتا ہے امان کا معاہدہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو ریاست مدینہ کو مستحکم کرنے کے لیے جتنے قریب قبائل تھے، جتنی اقوام تھیں، ہمارے آقا نے ان کے ساتھ بہترین معاہدہ کرتے ہوئے ان کو اسلامی ریاست کا مطیع بنا لیا۔ یہ حکمت عملی تھی۔ اسی طرح ہوتا ہے حلیفی معاہدے، ایک دوسرے کی تعاون کے لیے، جیسے ریاست مدینہ کے قیام کے بعد علاقوں کے جو قبائل تھے، جوہینہ، مزینہ اور دمرہ جیسے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ معاہدے کیے، اور پھر بالآخر وہ لوگ سرکار کے حسن عمل سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ پھر جو اسلامی ریاست میں غیر مسلم رہتے ہیں، مائنورٹیز، اہل الذمہ، ان کو غیر مسلم رعایا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، عقیدر شاہ دومت الجندل کے ساتھ، اہل ایلا کے ساتھ، یہ وہ غیر مسلم تھے جو اسلامی ریاست کے رہنے والے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے معاہدہ کر کے ان کو بھی اسلامی ریاست کی خوبی میں شامل فرما لیا۔ تو یہ حکمت عملی تھی۔ اسلام میں معاہدات کی بڑی اہمیت ہے، اور جب معاہدے پورے ہوں، وہ معاہدے سیاسی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، معاشرے کے تمام اداروں کے درمیان تعلقات کی جو اساس ہوتی ہے وہ معاہدات ہوتی ہیں۔ اگر معاشرے اور سوشل ایکٹیویٹی کے اندر دیگر ادارے مابین اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کانٹیکٹ کر لیں، معاہدات کر لیں، پھر وہ معاہدے
کسی بھی بنیاد پر ہوں، سیاسی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی، اور ان کی پاسداری جب کی جائے تو پورے معاشرے میں ایک دوسرے کے درمیان اعتماد کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ آپ یوں سمجھیے معاشرے خیر کا عنصر بھی ہے اور بھلائی کے فروغ کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اسلام انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے وابستہ تعلقات کو درست قرار دیتا ہے۔ انسان کے کچھ تعلقات تو وہ ہیں جو بندے اور خدا کے درمیان ہے۔ انسان اللہ رب العزت سے گویا کہ معاہدہ کرتا ہے، اور یہ روابط روح کے احترام کے تعلق کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کچھ ایسے اپنے من میں عزت اور تکریم کے معاہدات رکھتا ہے کہ پھر وہ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے بھی نہیں توڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان کی خوبی کو بیان کیا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ جو وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ یعنی معاہدہ اصل میں ایک وعدہ ہے، معاہدہ ایک کانٹریکٹ ہے، اور مومن کبھی اپنے وعدے کو توڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اہل ایمان جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا بھی کرتے ہیں۔ اور یہی قرآن کریم کا تصور جو مسلمانوں کے لیے ذکر کیا گیا کہ معاہدے کے لیے جب ایک مومن کوئی معاہدہ کر لے، وہ شخصی ہو، وہ قومی ہو، وہ بین الاقوامی معاہدات ہوں، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، اللہ تعالیٰ مومن کی صفات بیان کرتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، ایمان والے اپنی امانتوں کا بھی پاس رکھتے ہیں، اپنے عہد اور اپنے وعدے کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف مقام پر ان وعدوں کی تکمیل کے ساتھ امت کو پیغام دے رہے تھے کہ لوگوں کو اپنے اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہیے اور معاہدات کی پابندی کرنی چاہیے۔ استحکام ریاست سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے خارجی سطح پر، دوسرا ہے داخلی سطح پر۔ جو قائد اور لیڈر ہوتا ہے وہ کسی ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے، قومی مفادات کے لیے خارجی سطح پر بھی معاہدات کرتا ہے اور اس میں بھی تحفظ انسانیت کی بات کرتا ہے، اور داخلی سطح پر بھی امور مملکت کو چلانے کے لیے، حسن تدبیر کے لیے اپنے شہریوں سے کیے ہوئے وعدوں کی بھی تکمیل کرتا ہے۔ یہ ایک عظیم لیڈر اور قائد کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ داخلی اور خارجی سطح پر کیے جانے والے جتنے بھی معاہدے ہیں ان معاہدے کو پورا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس انداز سے مدینہ منورہ کی ریاست کے اندر اپنی زندگی کا ایک پہلو داخلی اور خارجی سطح پر کیے جانے والے معاہدات کی روشنی میں اسلام کی اشاعت کا خوبصورت طریقہ ہمیں بتایا، آج بھی اگر ہم اس کو اپنائیں تو دنیا بھر کے لوگوں کو ہم اپنی دانش مندی اور حکمت عملی سے زیر کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم رہنما ہے۔ آپ کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کریں تو ریاست مدینہ کا قیام چند محلوں پر مشتمل ایک شہری مملکت ہے جس کا آغاز ہوتا ہے روزانہ 274 مربع میل کی اوسط سے یہ ریاست پھیلتی ہے، روزانہ 274 مربع میل کے لحاظ سے، اور 10 سال میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا 10 لاکھ مربع میل سے زیادہ اسلامی ریاست پھیل چکی تھی۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، آپ کی دانش مندی کا نتیجہ تھا۔ آپ کے دور میں اگرچہ تقریباً 27 غزوات ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں خود عملی طور پر شریک ہوئے، لیکن 27 غزوات میں صرف 9 میں لڑائی ہوئی، بدر، احد، مریسی، خندق، قریظہ، خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف۔ باقی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
حکمت عملی سے بڑے خوبصورت انداز سے ان لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کر لیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ہے تو بیت عقبہ ثانیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ایک خوبصورت معاہدہ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں آئے۔ اب ظاہری بات ہے، اہل مدینہ ان کا شہر ہے، ان کے گلی محلے ہیں، ان کے کاروبار ہیں، اتنے زیادہ مہاجر جب آ کے وہاں کاروبار کریں گے تو اہل مدینہ کو تو پرابلم ہونے کا اندیشہ ہے نا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف سے اختلاف کھڑا نہ ہو جائے، اتنی پیاری حکمت عملی اپنائی، ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑ کر ایک انصاری کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسے کہتے ہیں برادرہڈ، اسے کہتے ہیں اخوت، اسے کہتے ہیں بھائی چارہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان آپس میں کیا ہے جی؟ بھائی بھائی ہے۔ تو یہ جو تصور دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رنگ و نسل، زمان و مکان، ان ساری حدود سے باہر آ کر صرف ایک تصور، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی تصور تھا، جس میں نسلی تفاخر مٹا دیے، جس میں قبائلی عصبیت کو مٹا دیا، جس میں علاقیت کے جتنے دعوے تھے سارے ختم کر دیے، اور فرمایا تم سب کا ایک ہی رشتہ ہونا چاہیے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہو۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوا کہ پھر انصار نے مہاجر بھائیوں کو اپنا کاروبار میں شرکت کر دی، یہاں تک کہ اپنی چیزوں پر دوسروں کو ترجیح دی، رہائش کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی صفت میں فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود وہ ضرورت مند کیوں نہ ہو، اپنی ضرورت پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام تو مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کیا۔ اب توجہ، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر مذہب کا بندہ وہاں موجود تھا، اور اوس و خزرج کے 12 قبیلے تھے، اور یہودیوں کے تقریباً 20 قبائل تھے۔ کتنے جی؟ 20 قبائل تھے یہودیوں کے مدینہ شریف میں، اور کوئی مستقل شہری نظام نہیں تھا مدینہ شریف میں، کوئی حکومت نہیں تھی۔ کبھی اوس خزرج کو جا کے مارتا، کبھی خزرج والے اٹھتے اوس والوں کو مارتے۔ یہودی قبائل آپس میں حلیف بن کر ایک دوسرے سے جنگ کرتے رہتے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ منورہ کی آدھی آبادی یہودیوں پر مشتمل تھی۔ کتنی آبادی؟ آدھی آبادی یہودیوں پر مشتمل تھی۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت کام یہ کیا، آپ نے سارے غیر مسلم یہودیوں کو ایک ٹیبل پہ جمع کر کے ان سے میثاق مدینہ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ساری سازشوں کو بند کر کے اسلام کے پرچم کو بلند فرما دیا۔ یہ حکمت عملی تھی، اور اس میں کچھ دفعات سرکار نے مسلمانوں کے لیے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ لکھوایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے مظلوم حلیف کے مقابلے میں اپنے حلیف کی ناحق حمایت نہیں کرے گا۔ جو مسلمان خود یا اس کا بیٹا جماعت میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف تمام مسلمان یکجا ہو کر اس فتنے کو ختم کریں گے۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دفعات لکھی، اور یہودیوں کے بارے میں سرکار نے لکھا کہ مسلمانوں کی جنگوں میں ان کی مالی مدد کرنا یہودیوں پہ واجب ہوگا۔ یہ میثاق مدینہ کی شک ہے کہ یہودی بھی مسلمانوں کو کے ساتھ کھڑے ہو کر کافروں کے خلاف، مشرکین کے خلاف لڑیں گے۔ دوسری شک یہ لکھی کہ مسلمان اور یہودی دونوں اپنے اپنے مذہب کے پابند رہیں گے، شہر میں فریقین کا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہوگا۔ اور اس طرح جب یہ سارا معاہدہ لکھ لیا گیا اور واضح کر دیا کہ کوئی بھی اس کے اندر وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا،
یہ ہمارے آقا کی سیاسی بصیرت تھی، حسن تدبر تھا، باہمی امن و سلامتی، آزادی اور رواداری اور عدل و انصاف کا ایسا خوبصورت معاہدہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں بلا تمیز رنگ و نسل، مذہب و عقیدہ جب لکھ لیا، اس کی وجہ سے ہر گروہ کو آزادی مل گئی، حصول انصاف کے مواقع مل گئے، اور مدینہ منورہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ جب دوسری طاقتوں کو آپ کانٹریکٹ اور معاہدے سے ان کی ساری سازشوں کو روک دیں تو اسلام کے پھیلنے کے اسباب پیدا ہو گئے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی دمرہ سے معاہدہ طے کیا، اور معاہدہ کرتے ہوئے کانٹریکٹ لکھا، اور پھر اسی طرح بنی مدلج سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھا، بنی جوہینہ سے معاہدہ لکھا۔ یہ معاہدات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے۔ بنی غفار سے معاہدہ ہوا، بنی اسلم سے معاہدہ ہوا، بنو اشجع سے معاہدہ ہوا۔ یہ سارے معاہدے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں کرتے ہیں کہ اس سے غیروں کی طاقتیں دب جاتی ہیں، اسلام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی تھی۔ اسی طرح جب بدر میں کفار آئے، احد میں کفار آئے، احزاب میں لڑنے کے لیے آئے، لڑائیاں بڑھنے لگیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 ہجری کو، جس وقت کفار کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پہ بات ہوتی ہے، آپ نے صلح حدیبیہ لکھوایا۔ اور صلح حدیبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھوا رہے تھے تو زیادہ تر باتیں کفار اپنی منوا رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھنے دو، اس لیے کہ سرکار جانتے تھے آج کافروں نے مسلمانوں کے وجود کو تسلیم تو کر لیا ہے۔ حالانکہ وہ لکھوا رہے تھے کہ اگر کوئی مکہ سے آئے گا بھاگ کے تو واپس کرنا پڑے گا، مدینہ سے کوئی آئے گا ہم نہیں واپس کریں گے۔ سرکار نے فرمایا لکھ دو۔ یہ ساری باتیں لکھ لی گئیں۔ جب معاہدہ طے ہو گیا، سگنیچر ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ لوگ تو معاہدے کو پورا کر ہی نہیں سکتے، لہذا وہی ہوا، یہ لوگ کچھ عرصے کے بعد اپنے وعدے کو خود ہی توڑ دیتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، توجہ، مکہ فتح کیا صرف 2 سال کے بعد، کیونکہ معاہدہ انہوں نے توڑا تھا، اور مکہ فتح کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے بدلہ نہ لیا، سب کو معاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مکہ فتح کرتے ہیں، 11,000 کا لشکر ہے۔ کتنا جی؟ 11,000، 8 ہجری۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری حکمت عملی اس میں سامنے آئی کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا صرف 2 سال کے بعد 1,40,000 صحابہ سرکار کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، صرف 2 سال کے بعد۔ یہ حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس حکمت عملی کے ساتھ یہ معاہدات کیے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت بھی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خوبصورت امتیاز ہے جس کی وجہ سے قومیں باہم آپس میں ایک ہو گئیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ جو پہلو ہے، یہ آج امت مسلمہ کے لیے بہترین مشل راہ ہے۔ آج محلوں میں اٹھنے والے اختلافات، گھروں اور برادریوں میں ہونے والے معاملات، اگر ہم ان کو بیٹھ کر ایک اچھے انداز میں کچھ باتیں طے کر لیں، اور وہ باتیں ایک معاہدے کی صورت میں آ جائیں، ایک وعدے کی صورت میں آ جائیں، تو آج ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر اٹھنے والی بہت سی برائیوں کا کلا کما کر کے مابین محبت اور مودت کو عام کر سکتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ہین حیات اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشل راہ ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے مابین ہونے والا جو یہ سلسلہ تھا، اس کے معاشرتی اثرات بھی پیدا ہوئے، اس کے معاشی اثرات بھی پیدا ہوئے۔ اب آئیے جو ہماری گفتگو کا دوسرا نقطہ ہے، معاہدات نبوی اور عصر حاضر۔
آج ہم اپنے اپنے گھروں سے شروع کرتے ہیں، گھر، محلہ، علاقہ، اور پھر ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کانٹریکٹ اور معاہدہ طے کرتے ہیں اس کے معاشی اثرات کیا مرتب ہوئے، اور کس طرح سوشل ڈیولپمنٹ ہوئی، اور کس طرح ایک انسان خوشحالی کے دامن کی طرف بڑھتا گیا۔ یاد رکھیے مدینہ شریف تو ایک چھوٹا سا شہر ہے، اور وہاں کے کاروبار پر تو یہودی چھائے ہوئے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خوبصورت طریقہ کار، آپ کی جو خوبصورت تدبر والی چیزیں تھیں، آپ نے اس حکمت عملی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ایک معاہدے کے ساتھ جوڑتے ہوئے مسلمان کے لیے رہائش، خوراک اور ان سب چیزوں کا اہتمام فرما دیا۔ چونکہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، مہاجر انصار اخوت بھائی چارے کے رشتے میں جڑ گئے، لہذا اس طرح بہترین معاشی تصور قائم ہوا، اور مہاجرین کے لیے بھی زندگی گزارنے کے اسباب وہاں مدینہ شریف میں ملنا شروع ہو گئے۔ پھر یاد رکھیے اسلام کا ایک خوبصورت تصور ہے سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس۔ اسلام ہر جگہ عزت نفس کے تحفظ کی بات کرتا ہے، اسلام نے اس کا خیال رکھا۔ اسلام نے ہمیں کہا کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ تم کہ کہیں اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے، صدقہ و خیرات کو اللہ کی راہ میں دیا جائے، عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ اس ایمانی رشتے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے بھی پھر قرآن مجید میں ان لوگوں کی عزت اور عظمت کو ذکر کیا کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں بھی دیا، اور مہاجرین مکہ کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کر کے گئے اپنے مال اور اپنے جان سے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ اسلام عزت نفس کی بات کرتا ہے۔ اگر ہمارے ملک میں غیر مسلم اقلیت رہیں جن کو اہل الذمہ کہتے ہیں، اسلام مائنورٹیز کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ اسلام کہتے ہیں ان کو حقوق دیں، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ کی جائے، لیکن ان پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، اور وہ مسلمانوں کے جذبات سے نہ کھیلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے ساتھ معاہدہ رہا وہ اسی بنیاد پر رہا کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھیں، مسلمان ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کا جب دور آتا ہے، خلفائے راشدین کا دور آتا ہے، اس دور میں تو اسلام اتنی تیزی سے پھیلا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا، 44 لاکھ مربع میل تک، اور ہر طرف اسلام کی خوبصورت بہاریں دنیا کے سامنے واضح طور پر آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک خوبصورت تصور دیا، اور وہ تھا تجارتی تصور۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تجارت کو پسند فرماتے۔ آپ نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی سب سے پہلے جس پیشے کو اپنایا وہ کیا ہے؟ تجارت۔ ایک انصاری صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہا جی میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارے پاس ہے کیا؟ کہا جی ایک بچھونا ہے، آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں، ایک پیالہ ہے پانی پیتا ہوں۔ فرمایا دونوں چیزیں لاؤ۔ آپ نے دونوں منگوا لی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چیزوں کو لیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے آپ نے کہا کہ کون جو اس کو خریدتا ہے، 1 درہم میں اس کو خرید لیا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1 درہم کی کلاڑی خرید کے لاؤ۔ وہ کلاڑی لے کے آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے اس لوہے کی کلاڑی میں لکڑی کا دستہ ٹھونک کے کہتے ہیں یہ پکڑو، جاؤ جا کے بازار میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچتے جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل پر خوش ہوگا۔ اور غالباً اس مقام پہ فرمایا القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور کچھ دنوں بعد وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ اب تو میرے پاس 10 دراہم جمع ہو چکے ہیں۔ اس نے کپڑے بھی خریدے، کھانے کا سامان بھی،
اسی طرح خریدا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرائی، مانگنے سے بہتر ہے تجارت کی فروغ کی طرف آؤ۔ یعنی ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے افراد کو کیسے اپنے اپنے معاشی معاملے کو بہتر کرنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دلائی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی توجہ دلائی، انصار نے ایثار کیا، اپنے سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی معاملات سے لے کر اجتماعی معاملات تک سب چیزوں کو خوبصورت انداز میں مربوط کیا۔ اسلامی ریاست میں ٹیکس کا نظام ہوتا ہے، اور جو غیر مسلم قبائل ہوتے ہیں جو اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کریں ان سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات و خیرات دیتا ہے، غیر مسلم جزیہ دیتا ہے، خراج دیتا ہے، مسلمان عشر دیتا ہے۔ اس پر ایک ریاست کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور معاشی ترقی سے نظام آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل تیماء پہ جزیہ عائد کیا، اہل فدق کی بھی آدھی پیداوار اور ریاست مدینہ کے ملنے کا جو معاہدہ ہوا، اور اسی طرح اہل ایلا، اہل جربا، ان تمام لوگوں کے ساتھ جو کچھ ملا وہ جزیے کے طور پر مسلمانوں کے پاس جمع ہوتا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی سرگرمیوں کے اندر بھی ان تمام کے تمام معاملات کو خوبصورت انداز میں جمع کیا۔ گرامی حضرات، یاد رکھیے، کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو، آپ اپنی گفتگو اور حسن عمل سے اس کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے گھر کے ماحول سے لے کر اپنے محلے اور اپنے علاقے اور اپنے گرد و نواح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے خوبصورت جو نقوش ہیں ان کو عام کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے ایک خوبصورت معاشرہ بہترین طریقے کے ساتھ ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ فلاحی ریاست کا قیام کب ہوتا ہے؟ جب شہریوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوں اور رفاہ عامہ کے کام کرتے ہوئے ایک دوسروں کے مابین نسلی، لسانی، مذہبی اور جغرافیائی امتیازات کو ختم کر کے انسانیت کے راہ پہ چلتے ہوئے مساوات کا خوبصورت تصور قائم کر دیا جائے، فلاحی ریاست قائم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آدھی سے زیادہ آبادی یہودیوں کی تھی، سرکار نے میثاق مدینہ میں ان کو اپنے ساتھ ملایا، اور آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ جزیہ پے کریں گے۔ شریعت اسلامیہ کی راہوں میں جو رکاوٹیں کھڑی تھیں سرکار نے ان کو ختم کیا اور خوبصورت تصور قائم کیا، جس کو حضرت فاروق اعظم نے اپنے پہلے خطبے میں کہا تھا، السلطان ولی لمن لا ولی لہ، جس کا کوئی والی وارث نہیں، عمر اس کا والی وارث ہے۔ اس طرح ایک ریاست آگے بڑھتی ہے۔ رفاہ عامہ کا تصور ہمیں اسلام نے دیا۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو اپنی اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاہدات کا معاشرے میں بڑا خوبصورت تصور قائم ہوا۔ اسلام پھیلا ہے ہمارے حسن سلوک سے۔ اگر آپ غیر کی ضرورت کو پورا کرنا شروع ہو جائیں گے، لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ اگر آج آپ کی فیملی اور خاندان میں بھائی بھائی میں لڑائی ہے یا آپس میں رشتوں کے اندر دراڑ پیدا ہو گئی، آپ بیٹھ کے صلح کی طرف لائیں۔ آپ وہ خوبصورت تصور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اغیار کو ملانے کے لیے پیش کیا، آپ اس کے لیے راہ ہموار کریں۔ اور جس وقت ایک فیملی میں ٹوٹے ہوئے لوگ آپس میں جڑتے ہیں تو بہت سے معاشی اثرات بھی پیدا ہوں گے، اور معاشرتی طور پر بھی وہ علاقے کے اندر ایک خوبصورت مثالی گھر بن جاتا ہے۔ اسی طرح گلی محلوں کے ساتھ ہمارے علاقوں میں اگر اٹھنے والی وہ آوازیں، وہ ہوائیں جو مابین افتراق اور انتشار پیدا کر دیتی ہیں، اگر ہم ان آوازوں کو انتشار سے بچانے کے لیے مابین محبت کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں تو پھر وہ ساری کی ساری باتیں نفرتوں سے محبت کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سے انتشار اختلاف صرف لوگ اپنی ذاتی انا کی بنیاد پہ کرتے ہیں، کوئی شریکے کی بنیاد پر، کوئی اپنے ذاتی معاملات کی بنیاد پر۔ اگر ہم اپنی ذاتیات کو ہٹا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
سیرت طیبہ کے ان ماحول کو دیکھتے ہوئے اگر ہم ان چیزوں کو مٹا کر مابین محبت کی فضا قائم کریں تو ہمارے علاقوں سے اٹھنے والی نفرتوں کی بہت سی آوازیں دب جائیں، محبت کی فضا قائم ہو۔ اور اس کے اندر گرامی قدرات ایک قصور ہمارا بھی ہے، اور یہ جو توجہ میں آپ کی مبذول کرانے لگا ہوں یہ آج کے دور میں بڑی اہم ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک سلسلہ یہ ہو چکا ہے کہ ہماری مجلسیں آپس کی باتوں میں محفوظ نہ رہیں، حالانکہ یہ امانت میں خیانت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی ایک محفل میں یا مجلس میں کوئی بات ہو، ہم اس بات کو جا کر کسی اور کے سامنے غلط انداز میں بیان کریں تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اگر کوئی کسی کو فون کرتا ہے اور وہ فون کو مائک آن کر کے دوسرے کو بغیر اجازت کے سنا رہا ہے تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اگر کسی نے فون کسی سے کیا کسی سے مشورہ طلب کرنے کے لیے، اور جس بندے کے بارے میں وہ بات پوچھ رہا ہے ممکن ہے وہ اس کی کوئی غلطی بھی اور مسٹیک بھی بتائے، اور یہ بندہ اس کا فون ریکارڈ کر کے جا کے کہے کہ فلاں بندہ تو تیرے بارے میں یہ کہتا ہے، حالانکہ وہ تو مشورہ مانگ رہا ہے، تو یہ بھی امانت میں کیا ہے؟ خیانت ہے۔ ہمارے معاشرے میں امان سے آپ بتائیں 80% سے زیادہ مسائل اس کی وجہ سے نہیں، آج ہم بغیر اجازت کے کسی کا فون ریکارڈ کر کے دوسرے کو سنا دیتے ہیں، ہم بغیر اجازت کے مائک آن کر کے کسی کی بات دوسرے کو سنا دیتے ہیں، ہم بغیر اجازت کے کسی محفل مجلس میں ہونے والی بات کو دوسرے مقام پہ جا کر اس کی اجازت کے بغیر بتا دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ سلسلہ اسی طرح رکھیں گے تو معاشرے میں آپس میں نفرتیں بڑھیں گی، محبتیں پیدا نہیں ہوں گی۔ تو آج کی ہماری گفتگو میں جو ہم نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاہدات ہیں اور ایک کانٹریکٹ اور معاہدے کی شرعی حیثیت کو سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو جوڑنے کے لیے غیر مسلموں کو بھی ٹیبل ٹاک کے لیے آمادہ کیا اور ان کے ساتھ معاہدہ کر کے اسلامی ریاست کی تشکیل میں بہترین کردار ادا کیا، وہاں ہماری یہ ذمہ داری ہے کم از کم ہم اپنے اپنے گھروں اور اپنے علاقوں میں اٹھنے والی نفرتوں کی آوازوں کو اگر ہم نہیں مٹا سکتے کم از کم ان نفرتوں کو ہوا تو نہ دیں، ایک دوسرے کی بات کو امانت سمجھیں، ایک دوسرے کی گفتگو کا خیال رکھیں، ان کی گفتگو اور ان کی بات کی لاج رکھیں۔ اگر کسی نے آپ سے مشورہ مانگا ہے تو اس کو امانت سمجھیں، نہ یہ کہ آپ اس امانت میں خیانت کریں۔ یہ آج ہم نے جو موضوع ذکر کیا میں سمجھتا ہوں ہماری معاشرتی زندگی میں زیادہ تر ہونے والے اختلافات کا یہ بہت بڑا وجہ اور عنصر تھا، جس کو آج کی اس گفتگو میں ذکر کرتے ہوئے آپ نے سمجھا کہ ہمیں ایک دوسرے کی بات کا اس کی پیٹھ پیچھے خیال بھی رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم کسی کے معاملے کو جوڑ نہیں سکتے تو کم از کم اس کو توڑے بھی نہ، تاکہ معاشرہ ایک خوبصورت انداز کے اندر ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی عزتوں کا محافظ بن جائے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کے پوچھے گئے سوال کا جواب ہم ابھی قرآن و سنت کی روشنی میں دیں گے۔ جی آپ کا سوال۔ جی اگر تو ایک باپ موجود ہے اور اولاد پہلے فوت ہو گئی ہے تو اب تو